السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، والصلاة والسلام علی من بعث بالشریعۃ البیضاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ انشاءاللہ العزیز میں آج کے درس میں یقین اور توکل کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنین نے کافروں کے لشکر کو دیکھا غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں، تقریباً 10,000 کافر لوگ مدینہ کا محاصرہ کر لیے، گھیر لیے۔ آنے کے بعد کہا کہ ہم محاصرہ کیے گئے ہیں، گھیر لیے گئے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیسے بچیں گے؟ اب ان لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم لوگ مر جائیں گے، تمام لوگ قتل کر دیں گے۔ شیطان ڈرا رہا ہے اولیاء اللہ کو، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی ڈرنے والے نہیں کہ موت آئے گی تو کیا شہادت ہوگی۔ شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، مرنے کے بعد جتنے لوگ مسلمان جنت میں جائیں گے، کوئی بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کریں گے، مگر مجاہد اور شہید ایک ایسا شہادت ایک ایسا درجہ ہے کہ شہداء لوگ تمنا کریں گے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیا، میں جہاد کروں اور تیرے راستے میں شہادت پا کر کے پھر دوبارہ جنت میں آؤں۔ شہادت کا کیا درجہ ملے گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی جو تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی جنت میں، اس کے وجہ سے وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں دوبارہ مجھے جاننے کا موقع ملے اور دوبارہ میں شہادت حاصل کروں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ مومن کی جس طرح کی موت شہادت ہے، شہید ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی لوگ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، رسولوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے بہتر اور کون ساتھی مل سکتا ہے؟ تو جب ان لوگوں نے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، اسی کا تو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مقابلے کے آ چکے ہیں، ہمارا پورا محاصرہ کر چکے ہیں، ہم ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ان سے ہم جہاد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کامیابی ہمیں اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے ہم سے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے جب وہ لشکر کو دیکھے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا۔ ایمان گھٹتے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ ایمان کے تقریباً 77 شاخ ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹا ایمان کا درجہ راستے سے کانٹا دار کو در کو ہٹانا، والحیا شعبۃ من شعب الایمان، اور شرم و حیا کرنا ایمان کے 77 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اعلیٰ، ادنا اور متوسط۔ تو ایمان کا یہ شاخ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے اطاعت سے، نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جو بھی ہم عبادت بجا لائیں گے ہمارا ایمان بڑھتے رہے گا، بڑھتے رہے گا۔ اور جب ہم گناہ کا کام کرنے لگیں گے، خاموش رہیے، گناہ کا کام کرنے لگیں گے تو ہمارا ایمان گھٹتا ہے، ہمارا امداد کمزور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول
نے سچ کہا ہے کہ ان کو زیادہ نہیں ہوتا مگر اور ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اور جب ان لوگوں سے کہا گیا، مومنین سے کہا گیا کہ اے مومنین، اے مدینہ والے، تمام کافر لوگ 10,000 کی تعداد میں پورے مدینہ کا محاصرہ کر چکے ہیں، گھیر لیے ہیں ہم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ہم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تو آپ ان سے ڈریے، فخشوہم، ان سے ڈریے۔ جب ڈرنے کے لیے کہا گیا، جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں ان کا ایمان ہے، تو ان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے کہ موت و حیات، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طریقے سے وہ مجاہدانہ جہاد کرنے کے لیے اور تو کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم المولا، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ان چند 10,000 کافروں سے نمٹنے کے لیے ہمارے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چپکی سے ان کو بدل دیں گے اور جو بہتر ہوگا وہ انجام دیں گے اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر کے لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اور ان کو کوئی بھی برائی، کوئی بھی کمی خامی، کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ اللہ کی رضامندی کا سامنا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور دنیا میں کیا نعمت مل سکتی ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں چند دن کی زندگی گزارنے کے لیے، ہم سے پہلے ہزار سال لوگ جیتے تھے، پوری زندگی کتنی عبادت کرتے تھے، 1000 سال، اور ہم کتنی یہ عبادت کرتے ہیں؟ زیادہ سے مشکل سے 40 50 60 سال۔ بچپنا کی عمر تو معافی کی عمر ہے، وہ معاف ہے، تقریباً وہی 40 50 سال۔ 40 50 سال میں بھی اگر حساب کیا جائے عبادت کی تو 5 6 سال ہی عبادت کرنی پڑتی ہے ہمیں پوری زندگی میں۔ اس طریقے سے ہماری عبادت دنیا میں رہنا مختصر سی زندگی ہے۔ ان الحیات دقائق و ثوانی، کہ ہماری زندگی چند منٹ اور چند سیکنڈ کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے، اللہ کو دوبارہ راضی کرنے کے لیے، اللہ کا امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم لوگ اس اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو جن کو موت نہیں آئے گی۔ ہمارا اللہ ازل سے رہا ہے، ابد تک رہے گا، ان کو کوئی موت نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتا ہے، بلکہ زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور وہ مریں گے نہیں۔ ازل سے رہا ہے، ابد تک رہے گا، کوئی اس کا انتہا نہیں، کب تک رہے کوئی انتہا نہیں، آخر تک رہے گا، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ ازل سے رہا ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمیں جو جنت میں دوبارہ، ہمیں جو جنت اور جہنم میں جانا پڑے گا، جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو بدکار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک وقت مخصوص کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد اگر ہم کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے اس امتحان میں، تو ہمارے لیے پھر جنت ہی جنت ہے، اور خلود
خلود اور ہمیشہ کی جنت ہمیں ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ورنہ شیطان آپ کو ڈرائیں گے، ہم کو ڈرائیں گے کہ ایسا ہونے سے ایسا ہو جائے گا، ارے کیا کریں گے پڑھ کر حافظ بن کر کیا ہوگا۔ ارے ایک حافظ دنیا میں بھی کروڑپتی ارب پتی ہیں، اور ان کا ذریعہ ہی قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے بہت قوموں کو اٹھاتے ہیں، بہت قوموں کو نیچے کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتلاؤں، آج حفظ کی اتنی چاہت ہے حفاظ کرام کی کہ رمضان میں کوئی اچھے قاری مل جاتے ہیں، کوئی اچھے قاری بھی حافظ مل جاتے ہیں، اس کے لیے لینے کے لیے اس کو لڑ پڑتے ہیں۔ 40,000 50,000 75,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ 2 لاکھ تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی شخص قاعدے سے حفظ کر لیا اور پختگی سے حفظ کر لیا تو وہ والدین سے بھی وہ جدا ہو سکتا ہے، پڑھنے کے لیے خود کفیل ہو جائے گا۔ بس مثال کے طور پر ہوا جہاز کا کرایہ، رمضان بھر میں داماد کی طرح کھانا کھلانا 2 ٹائم 3 ٹائم، اس کے بعد پیسہ، یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں۔ سال بھر کا پڑھائی کا خرچہ نکل جائے گا اور بچ جائے گا، 40,000 5,000 عام طور پر دے رہے ہیں۔ اب جہاں کہیں بھی جائیں گے اور جانے کے لیے مساجد میں حفاظ کرام کی لائن، حفاظ کرام کو لینے کے لیے سب پہلے سے بک کر رہے ہیں۔ ابھی سے ہم لوگ کے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے کہاں پہ چاہیے، ہم پہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کیجیے، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ روزی جتنی ملنی ہے، خواہ آپ حافظ بنے یا آپ تجارت کریں یا کوئی بھی دنیا میں پیشہ کریں، روزی الگ چیز ہے اور علم دین سیکھنا یہ الگ چیز ہے۔ نبیوں کی وراثت ہے، نبیوں کی سنت ہے، یہ قرآن حدیث کا علم نبیوں کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، علماء اسلام کا جو یہ علم ہے، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملے گا اور آخرت میں تو ہم انشاءاللہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ روزی روٹی کے لیے قطعاً کبھی بھی سوچیے تک نہیں۔ جو دروازہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے وہ دروازہ کھل جائے گا، آپ آرام سے اس دروازہ سے داخل ہو کر کے آپ کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لا رزقکم کما یرزق الطیر فی غشہ تغدو خماصۃ وتروح بطانا۔ اے مومنو، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں روزی دیں گے اس طریقے سے کہ تم کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ایک چڑیا، بے عقل چڑیا صبح جب بیدار ہوتی ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، ایک دانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ کی زمین میں وہ نکل جاتی ہے اور شام کو جب گھر واپس آتی ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اللہ پر اگر توکل کریں تو اللہ ہمیں محروم نہیں کریں گے روزی سے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے ہم تو کھا لیں گے ایک طرح، بیوی بال بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ارے ہم اور آپ بیوی بال بچوں کو کھلاتے ہیں؟ روزی سب کو اپنے اپنے قسمت لے کر کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ ذریعہ بنے، لیکن ہمارے بال بچے وہ بھی اپنی قسمت سے کھاتے ہیں۔ ہم صرف زیادہ سے زیادہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں کہ ان کی روزی ہمارے واسطے سے آ رہی ہے، ورنہ حقیقت میں روزی کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے آپ خود کفیل ہو جائیں گے حفظ کرنے کے بعد۔ مادی طور پر بھی میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ خود کفیل ہو جائیں گے۔ ہمارا لڑکا بھی حفظ کیا، کئی جگہ سے فرمائش کہیں یہاں تراویح پڑھائی، وہاں تراویح پڑھائی، یہاں ہم کہیں ٹھیک ہے جہاں پڑھائے گا اس کی مرضی۔ تو اس طریقے سے حفظ کرنے کے بعد میں سکتا ہوں کہ وہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ خود کفیل ہونے کے بعد
पूरी जिंदगी वो पढ़ने के बराबर खुद कफील होकर पढ़ेगा, अपने कमाई से पढ़ेगा, साल भर में 50-60 हज़ार रुपया नहीं खर्च नहीं कर पाएगा, वो बच जाएगा पैसा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खुराकी पेश कितनी है? 1400 या 1500, 1400-1500, वही 15-16 हज़ार ले लिया तो 15,000 ये हुआ आपके पॉकेट खर्च में ही दे दिया, और 15,000 30,000 खर्चा तो आपका पता, और 30,000 बच गया। तो आप खुद कफील हो जाएंगे, हिफ्ज़ करने के बाद खुद कफील हो जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ाई को आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोजी रोटी के बारे में ज़र्रा बराबर आप फिक्र ना करें, आगे बढ़ते रहे और डरिए नहीं। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको रोज़ी देंगे, और हम अपने बीवी बाल बच्चों के लिए भी उतना ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को रोज़ी देते हैं। तुम इसके लिए फैमिली प्लानिंग ना करो कि चंद बच्चे लेकर, एक बच्चा 2 बच्चा लेकर के और बच्चे नहीं लेंगे, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से तुम करते हो। बच्चों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाले हैं, अल्लाह करेंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह। जब आपने जब कोई पुख्ता इरादा किया है पढ़ने के बारे में कि जामिअतुल इमाम बुखारी में पढ़ूंगा, जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ूंगा, जामिया इस्लामिया सनाबिल में पढ़ूंगा, जामिया दारुस्सलाम औरंगाबाद में पढ़ूंगा, जामिया मंसूरा मालीगांव में पढ़ूंगा, जामिया इब्न तैमिया चंदनवाड़ा में पढ़ूंगा, किसी भी बड़ा मदरसा में पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं हिफ्ज़ करने के बाद, और आपके लिए रास्ते बिल्कुल आसानी के साथ खुल जाएंगे। आपको गैर शऊरी तौर पर आपका रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। आप दाएं बाएं आप देखिए नहीं, आप सीधा रास्ता आगे बढ़ते रहिए। जब आपने कोई पुख्ता इरादा कर लिया है आगे बढ़िए, बकिया उसकी तकमील की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुकम्मल करेंगे और ज़रूर करेंगे। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह, तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए। और ये मत कहिए कि कैसे क्या होगा वो अल्लाह के हाथ में है, नतीजा किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आप दावत तबलीग का काम करते रहिए, अल्लाह के इम्तिहान देते रहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहिए, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करते रहिए। आपके सारे काम बहसुन खूबी अंजाम पाता रहेगा और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। इस तरीके से यकीन और तवक्कुल के बारे में बेशुमार आयतें हैं कुरान और हदीस के अंदर, कुरान के अंदर। इसी तरीके से हदीस भी इस बारे में बहुत ज़्यादा है। आपने फरमाया मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी है। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए क्या है? काफ़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा है। इसलिए हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ही हमारा मंजिल को पूरा करेगा, हमें हमारे रास्ते को अल्लाह पूरा करेंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सुभानअल्लाहुल अज़ीम। मोमिन, हकीकी मोमिन वो हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनका दिल डर जाता है। सुभानअल्लाह। अल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो उसका दिल डर जाता है कि अल्लाह क्या होगा, अल्लाह हमें नजात दे, अल्लाह हमें कामयाब कर दे, अल्लाह हमारा रास्ता आसान कर दे। आप जा रहे हैं कि सफ़र में, अल्लाह दुआ पढ़िए, दुआ पढ़ने के बाद निकलिए, बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह, दुआ पढ़िए और दरूद पढ़िए, उसके बाद सफ़र में निकलिए। इस तरीके से जब भी अल्लाह का जिक्र किया जाए तो हमारा दिल डर जाना चाहिए, काँप जाना चाहिए, लर्जा व तरसा हो जाना चाहिए। और जब अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है हमारे ऊपर तो ईमान हमारा और ज़्यादा हो जाता है।
ایمان کے اندر جیسے میں نے کہا شروع میں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے اور جب آیت پڑھی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی بیڑا پار کرنے والا ہے. آپ توکل تو کیجئے, بھروسہ تو رکھیے, اللہ پر بھروسہ کیجئے تو اللہ رب العالمین آپ کا ہمارا کام پائے تکمیل کو پہنچائے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر تمام امتی لوگ پیش کیے گئے. میں نے دیکھا ایک نبی کو, ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک آدمی ہے اور 2 آدمی ہیں. ایک نبی کو دیکھا کہ دنیا بھر پوری زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے, ان کے اوپر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. اسی طریقے سے ایک بڑی جماعت کو دیکھا, میرا گمان ہو کہ شاید کہ یہ میری قوم ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. پھر دیکھا کہ اور اس سے بھی بڑی جماعت, سب سے بڑی جماعت, اور یہ آپ کی امت ہے, یہ آپ کی امت ہیں. پھر آپ اپنے اور کہنے لگے کہ ان میں سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں گے. جب آپ اندر چلے گئے گھر کے اندر, بعض لوگ کہنے لگے ارے وہ 70,000 آدمی جو بلا حساب کتاب کی جنت جائیں گے وہ کون ہیں؟ بعضوں نے کہا شاید کہ وہ مسلمان ہوں گے, کبھی کفر دیکھا نہ ہو, جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو, یہ ایسا کرتا ہو ایسا کرتا ہو. مختلف آراء, مختلف رائیں آنے لگیں. لیکن ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اللہ میرے لیے دعا کر دیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں, 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت چلا جاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لی, تم چلے جاؤ گے. پھر ایک دوسرا آدمی, عکاشہ بن محصن کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ مجھے بھی 70,000 آدمی سے کر دے. تو آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ بن محصن سبقت لے گیا اور وہ اس کا مستحق بنا اور تم اس لائق نہیں ہو. تو جب صحابہ کرام مختلف بات کہنے لگے تو آپ نے کہا سنو, وہ لوگ کون ہوں گے 70,000 آدمی جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں, چڑیا نہیں اگا, بدسگونی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایسے 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے, ان کا نہ حساب ہوگا اور نہ کچھ سزا ہوگی, نہ کوئی حساب کتاب ہوگا. تو اس طریقے سے اس آیت کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا حساب تک نہیں لیں گے کہ یہ بندہ دنیا میں رہتا تھا, میرے اوپر بھروسہ کرتا تھا تو میں ان کو نجات دوں گا. تو وہ کامیاب ہو جائے گا کہ دنیا میں جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اور حقیقی معنی میں بھروسہ کیا اور کے دل میں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کریں گے, تو ایسا شخص دنیا آخرت میں بلا حساب و کتاب میں جنت چلا جائے گا. اس کا حساب ہی نہیں ہوگا, نام اعمال ہی پیش نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہ جنت میں چلا جائے گا. کوئی حساب نہیں, کوئی کچھ نہیں, سیدھا حساب جنت میں چلا جائے گا. اس طریقے سے اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ پر بھروسہ اور توکل اور یقین رکھنے کی توفیق دے, تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اس سے بڑھ کر آپ کیا لیجیے گا, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حفاظ کرام قیامت کے دن ایک ایک آیت پڑھیں گے اور ایک ایک منزلہ کو طے کرتے جائیں گے. 6,000 سے تقریباً 6,000 آیتیں ہیں قرآن میں, 6,000 منزلہ اس کو گھر ملے گا, محل ملے گا. سبحان اللہ العظیم. اس سے بڑھ کر اور کیا لیں گے؟ آپ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا, آپ کو 6,000 منزلہ گھر ملے گا, سونے اور چاندی کی اینٹ کے گھر ملے گا. اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟
اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو اٹھاتے ہیں اور اسی قوم کو قرآن کے ذریعے سے دباتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.